السلام علیکم جی۔ خواتین سامنے آئی ہیں جی پی ٹی آئی کی۔ اب تکلیف دہ بات ہے کہ مطلب ان کو دکھایا گیا ہے، اور دکھانے کی وجہ بھی صرف یہ بنی کہ عمران خان صاحب جو کہ اپنے ایجنڈے کے لیے کسی کی بھی عزت رول دیتے ہیں اور وہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، تو خواتین نے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی ریپ نہیں ہوا، کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی اریسٹ کرنا، جرم کرنا تو ہمارا حق بنتا تھا۔ جو پاکستان کی تنصیبات ہیں، پاکستان کی عوام کا جو اثاثہ ہے، پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ جو فوج ہے پاکستان کی، اس کے اوپر حملہ آور ہونا، پاکستان پہ حملہ آور ہونا، یہ تو ہمارا حق بنتا تھا۔ باقی اس کے اگینسٹ اگر ہم سے کوئی پوچھ پرت ہو، پولیس گرفتار کرے یا ہمیں اس کی سزا ملے تو یہ ناجائز ہے، یہ زیادتی ہے۔ بہرحال تمام خواتین بغیر میک اپ کے پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ کے اوپر لوگ جو ہے نا بڑی تصویریں ان کی لوڈ کر رہے ہیں، موویز لوڈ کر رہے ہیں ان کی کہ یار دیکھو بغیر میک اپ کے، اور ایسا آئٹم نکل کے آ رہا ہے کہ بندہ جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ سرکاری مال اس طریقے سے لوٹا ہے، جیسے وہ فواد چودھری صاحب کہتے تھے نا، جو آج کل پی ٹی آئی کو چھوڑے ہوئے ہیں، کہ جیسے وہ ڈاکے کا مال مجرے پہ لٹایا جاتا ہے تو فرضی دادا کہتے ہیں جناب جو یہ واردات ڈال رہے تھے بعین ہی اس وقت جو نا دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں اس کا، تو حقیقت تو یہی ہے کہ یار ہم نے تو دیکھا کہ جیسے ہی حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے تو اللہ تللے سب سے پہلا تو ان کی جو ان سے نا جو جنگ پانی پت کی ہوئی وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہوئی، یاد ہوگا آپ کو، یا مطلب تمام وہ خبریں موجود ہیں کہ کیسے لڑے تھے کتے بلوں کی طرح۔ کوئی دو پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ایک میں جانے نہیں دوں گا، کوئی کسی کو جگہ نہیں مل رہی، وہ جناب تلواریں نکل کے آیا ہوا، کیسے لڑے ہیں یہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ کون سی عیاشی ہے جو انہوں نے نہیں کی، کون سا پروٹوکول ہے جو انہوں نے نہیں لیا، کام ٹکے گا نہیں، لوٹ مار۔ اور وہ علی زیدی صاحب کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا، اور جناب ڈالر کو کس طرح سے اوپر لے کر گئے تھے، اور پھر اس کے اوپر کس طرح سے جشن منایا تھا ان لوگوں نے۔ یہ تاریخ ہے، بنی گالا میں جشن منایا گیا تھا کہ جب ڈالر اوپر گیا تھا۔ تو ڈالر سے کیا کرتے ہیں، بینک سے اور اوپن مارکیٹ سے روپیز لیے، ڈالر خریدے، ڈالر کو اوپر لے کر گئے، اور اس کے بعد اس کو سیل آؤٹ کیا، اور اس کے بعد ان کو روپیز میں واپس کر دیے۔ کتنا بڑا گیپ ہو گیا، بلینز آف ڈالر جو انسانا سرکولیشن میں تھے پاکستان کے اندر، بلینز آف، ہر دفعہ جو انسانا اربوں روپے کی دیہڑی لگاتے تھے۔ یہ ایسی فلیکچویشن سے ڈاکو کو چند ایک طریقے ہی آتے ہیں۔ دیکھیں اکانومی کو کے اندر اس طریقے کی جو ہوتی ہے نا گھر بنا کے کھیلنا، لینگویج اس کی یہی ہوتی ہے۔ یہ تو مطلب کوئی بہت ہی کوئی سائنس تھوڑی ہوتی ہے، بندے کو کنفرم پتا ہو کہ گولڈ نے نیچے جانا ہے تب وہ کما سکتا ہے، گولڈ نے اوپر جانا ہے تب کما سکتا ہے، اسی کے اوپر بندے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے اندر یا اوپن مارکیٹ کے اندر جو بیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا جو یہ ویکلی کٹواتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں نا۔ تو یہ جو انسان ہے انہوں نے خوب موجیں کی۔ ابھی جو ان سے نا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جیل کے اندر ہے وہ، اور وہ جو باہر ہے، مسئلہ ان کو پروٹیکشن کیا ہے؟ ان کو پروٹیکشن یہ ہے کہ جو اس وقت میں حاجی نمازی بنے ہوئے ہیں نا، حاجی نمازی سے مراد کچھ اور مت لے لیجیے گا، مطلب یہ جو کہ ابھی بھی جو انسان ہے جو سرکل کے اندر ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے اور باقی سارے رگڑے جائیں اور ہم ویسے ہی راہ راست پہ آ جائیں، ممکن نہیں ہے۔ عمران شفقت صاحب کے دیکھیں اور دیگر لوگوں کے، مجھے کیونکہ اصل میں تصدیق نہیں ہو رہی، کئی جگہ سے بات ہوئی کہ مطلب ہٹا دیا گیا سیٹوں سے آگے پیچھے، لیکن کوئی ایسا ایکشن جو کہ قابل ذکر ہو وہ نظر نہیں آیا، تو وہ پھر ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ فواد چودھری ہے، فواد چودھری کو پکڑ کے پوچھیں ٹرک کیا، ٹرک میں آپ کو بتا چکا، اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو سکا ہے، میری فیلڈ ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 کروڑ کی وہ رقم ہے جو آپ کو، یعنی کہ جو ٹرک کھڑا ہوا ہے مینز دبئی میں آپ کو ملنے والی ہے، درہم یا ڈالر کیا طے کیا ہوا ہے یا کیا ان کی ڈیل چل رہی ہے یہ نہیں پتا، ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔
یہ انتہائی معمولی فرق ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ لیں کوئی فرق نہیں کہنا. یہ 10 کروڑ میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ 10 کروڑ میں ایگزیکٹلی 3 لاکھ روپے کا فرق ہوگا اگر ڈالرز لیں اور درہم لیں. لیکن جب انہوں نے یہاں پہ سیٹل کیا ہوا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر ڈالر چاہیے تو ڈالر مل جائیں گے، درہم چاہیے تو درہم مل جائیں گے. اب آگے کیا انہوں نے بک کروایا ہے، کیونکہ بک کروایا ہوا ہے تو یہ رقم ہے. اچھا، فواد چودھری سے کیوں نہیں ہو رہی یا کیوں اس کو پروٹیکشن ملی ہوئی ہے؟ اس لیے ملی ہوئی ہے کہ جب اس کو وہ بھاگا بھی اس لیے تھا کہ یار ڈنڈے مارے تو میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ٹرک تھا، اس کا بھی ٹرک تھا، اس کا بھی ٹرک تھا، میرے اتنے ٹرک تھے. وہ پھر جو ان سے نا کھلتی چلی جائے گی کہانی، نا کھلتی چلی جائے گی. پھر ٹرک صرف ایسا نہیں تھا کہ ایک سائیڈ کے ٹرک تھے، سب کے ٹرک تھے. تو یہاں پر جو نا کارپیٹ کے نیچے گند ڈالا جا رہا ہے. اور جو پی ایم ایل این ہے نا، پی ایم ایل این جو ہے نا، وہ اس کو ہائی جیک کیا گیا. یعنی کہ جب میاں صاحب مان گئے کہ بس ملک کو بچائیں گے اور وہ آگے بڑھے تو ان کے بھائی کو آگے کر دیا گیا، زرداری صاحب کے تھرو کیا اور ایک شور مچا دیا گیا. شہباز شریف صاحب بس میں ہوں نا پاجی، میں ہوں نا پاجی، اور ہو گیا جی. زرداری صاحب نے نامینیٹ کر دیا، بلاول صاحب آگے سے انہوں نے منظوری دے دی. سارا ملوا جو ہے نا وہ پی ایم ایل این پہ آ گیا. زبان سے ان کی ایک لفظ نہیں نکلتا، پیروں پہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا یہ. لیکن پھر بھی میاں صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے، پارٹی کو بھی بچایا اور اس فساد سے بھی بچے. اور یہ بھی بات کہی مطلب آگے، جس کو بعد میں پتہ لگا کہ بس ٹھیک ہے تمہارا دیا ہوا تحفہ ہے نا، اسی سے لڑواؤں گا. ٹھیک ہے، شاید حقانی عباسی صاحب میاں پارٹی کے وفادار ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر وزیر اعظم بنائیں یا بہت ہی بڑی ان کے لیے سیٹ آئے. ہو سکتا ہے کہ صدر پاکستان کے لیے ان کو منتخب کیا جائے، کیونکہ آنیسٹ ترین آدمی ہے. اور جو اس وقت میں وہ جو بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ان کی تقاریر سنیں، ان کی باتیں سنیں. وہ حق رکھتے تھے کہ وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ ہوتے، اور اگر وہ ہوتے، بلیو کریں کہ جو ان کا جس طریقے کا رویہ ہے، وہ 2017 سے 18 تک وہ چپ کر گئے تھے. میاں صاحب کی بار بار کہنے پہ وہ چپ کر گئے. انہوں نے صبح دوپہر شام جو انہوں نے جوتیاں مارنی تھی ہر تقریر کے شروع ہونے سے پہلے اور ختم ہونے سے پہلے، بھگو کے جوتیاں مارنی تھی کہ بغیر ڈرائیور کے میں چل رہا ہوں. ڈرائیور ہمارا اس گاڑی کا جو ہے نا وہ میاں محمد نواز شریف ہے، لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے. ہمارے لیے یہ مصیبت بڑی ہوئی ہے تو پاکستان کیسے بچے گا؟ شہباز شریف صاحب کے منہ سے ایک دفعہ نکلا ہے یہ لفظ نہ، وہ خدمت کو ووٹ کو، وہ بھائی جان خدمت کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، نظریے کو، سوچ کو. اور آپ جیسا تو بھائی جان آپ کو کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں نہیں کہتا، سارے لوگ کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھے کے جو نا کنگ میکرز ہیں، جو آپس کی ڈسکشن ہوتی ہے. یہ تو الطاف حسین کا جیسے مصطفیٰ کمال تھا، یہ میاں نواز شریف کا مصطفیٰ کمال ہے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے. اب جو یہ صورتحال چل رہی ہے نا، بغیر میک اپ کے آنٹیاں بھی سامنے آ گئی ہیں، اور یہ جو کارپیٹ کے نیچے جو مزید گند ڈالا جا رہا ہے، میرا خیال ہے یہ دھلائی ہوگی. اور اگر دھلائی نہیں ہوگی تو کچھ بہتر نہیں ہونے والا. الیکشن کا میں آپ کو بتاؤں، جو میری انفارمیشن ہے، اور میں وہ بندہ ہوں جب سے بتا رہا ہوں، تب اس وقت میں عمران خان وزیر اعظم تھا، اس وقت سے بتایا. پھر میں نے اس وقت میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھا اور جنرل فیض حمید جو نا بھاولپور میں کور کمانڈر تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ اپنا جنرل فیض حمید جو نا وہ سیاست میں آ رہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ انٹری کی کوشش ہوئی لیکن اس کو بیک اپ کر لیا گیا. اس کے بعد بھی ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا معاملے کو نا سنبھالا گیا. وجہ یہ ہے بھائی، ایک دوسرے کے اوپر جو نا یہ بڑے قابو کیوں ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.